السلام علیکم۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ نہ جانے شینا کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے، کہیں سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ پوری پولیس فورس الرٹ ہے۔ شہر سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ لڑکیوں کے بزنس میں انوالو تمام گروہوں کو کھنگالا جا چکا ہے۔ پولیس کے مخبر شہر میں سرگرم تمام جرائم پیشہ گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں چھان بین کر چکے ہیں، لیکن کہیں سے بھی ایک معمولی سا کلو تک نہیں ملا۔ سجاد رانا کے ڈرائنگ روم میں اس وقت وہ 4 افراد جمع تھے جن کا شینا سے بے حد قریبی رشتہ تھا۔ وہ چاروں ہی ملک کے با اختیار افراد میں شمار ہوتے تھے، لیکن اس وقت چاروں ہی بڑے بے بس نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے تو مریم کو فیس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شینا کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتی ہے کہ پاپا شینا کا کچھ پتہ چلا، اور میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ آئی جی پنجاب ہونے کے باوجود اتنا بے بس ہوں کہ اپنی نواسی کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں معلوم کر سکا۔ مختار مراد کے چہرے پر شدید بے بسی تھی۔ میرے خیال میں یہ کسی عام جرائم پیشہ گروہ کا کام ہے بھی نہیں۔ ڈرائیور کو آپ لوگ اچھی طرح کھنگال چکے ہیں۔ تفتیش کا ہر طریقہ آزمانے کے باوجود وہ اپنے پہلے بیان پر قائم ہے۔ معلومات کروانے پر اس کی تمام باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا تو بیکار ہے کہ کسی نے اس سے ساز باز کر کے شینا کو غائب کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے سے اس طاق میں لگا ہو کہ موقع ملے اور شینا کو غائب کر دے۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلسل اس کی نگرانی کرتا رہا ہوگا، اور کل صبح جب اسے شینا ایک سنسان جگہ پر تنہا گاڑی میں بیٹھی نظر آئی تو اسے اغوا کر لیا گیا۔ شہریار نے خیال آرائی کی۔ ایکسپرٹ نے بہت اچھی طرح گاڑی کا جائزہ لیا ہے۔ انہیں دروازے کے ہینڈل پر شینا کے سوا کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، بلکہ پوری گاڑی پر کہیں کسی اجنبی کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں۔ گاڑی میں کسی قسم کی کوئی ابتری بھی نظر نہیں آئی، جس سے خیال کیا جاتا ہے کہ شینا کو کسی نے زبردستی گاڑی سے اتارا ہے۔ اس کا ہینڈ بیگ، فلاور بوکے اور کیک کا ڈبہ جو وہ پارٹی کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، بالکل جوں کے توں پائے گئے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سوچ سکیں کہ شینا کو اغوا نہیں کیا گیا اور وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے؟ سجاد رانا کی بات سن کر اس نے جھکی نظروں سے ایک نازک سوال کیا۔ وہ رات سے یہاں آیا ہوا تھا اور شینا کی بازیابی کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں سب کے ساتھ تھا، لیکن کہیں سے ایسا کلو نہیں مل سکا تھا جس سے یہ گمان کیا جاتا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ایسے میں شینا کے اپنی مرضی سے کہیں چلی جانے والی بات خود بخود ہی ذہن میں آ رہی تھی، لیکن ایک تو وہ خود جانتا تھا کہ شینا کتنی معصوم طبیعت کی لڑکی ہے، دوسرے ایسے کسی سوال کو زبان پر لانا بہت تکلیف دہ بھی تھا، اس لیے اب تک لب نہیں کھول سکا تھا۔ مگر اب ہر طرف سے ہونے والی مایوسی نے اسے اب یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شینا کو ایسی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سب ہی کی لاڈلی ہے اور اس کی ہر بات ہر صورت میں مانی جاتی ہے۔ اگر وہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبہ کرتی بھی تو ہم بہت نرمی سے اسے ہینڈل کرتے، مگر ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ پھر بھی احتیاطاً میں اس کے تمام ملنے جلنے والوں، دوستوں اور کلاس فیلوز کو چیک کروا چکا ہوں۔ وہ سب اس کے بارے میں مکمل طور پر بے خبر ہیں۔ سجاد رانا باپ تھے، چنانچہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ وہ خود بھی شینا سے ایسی ویسی کسی حرکت کی توقع نہیں رکھتا ہے، اس کے سوال کے جواب میں رکھائی سے بولے، سوری سجاد بھائی، میرے اس سوال کا کوئی غلط مطلب مت سمجھیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری شینا بہت معصوم اور تمیزدار لڑکی ہے۔ میں نے صرف امکانات کا جائزہ لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ان سے معذرت کی اور اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شینا کو غائب ہوئے 36 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے۔ اگر اس اغوا کے پیچھے ایسے افراد ہوتے جو اس کو یرغمال بنا کر تاوان میں آپ سے، ماموں جان سے یا مختار انکل سے اپنا کوئی مطالبہ منوانا چاہتے تو انہیں اس عرصے میں رابطہ کر کے اپنا مطالبہ پیش کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اس اغوا کے پیچھے کسی بلیک میلنگ کا امکان ختم کر دیا جائے تو دوسرا سبب انتقام ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اب ہم سب کو مل کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا ایسا دشمن ہے جو شینا کو اغوا کر کے ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارے دشمنوں کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں نے بے شمار دوست اور دشمن بنائے ہیں۔ یہی حال مختار صاحب اور سجاد کا ہے۔
ان کی فیلڈ ہی ایسی ہے جس میں دوست سے زیادہ دشمن بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حد تک دشمنی میں آگے جا نکلنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس امکان کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے، اور ہمارے بندے ہمارے مخالفین کی ٹوہ لینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی معمولی سی بھی بات پتہ چلی تو ہمیں معلوم ہو جائے گی، لیکن اپنے طور پر مجھے یہ امکان ذرا کمزور ہی لگتا ہے۔ کوئی ہمارا کوئی بھی دشمن ایسی حرکت کرتے وقت 100 بار یہ ضرور سوچے گا کہ اگر ہم اپنے مجرم تک پہنچ گئے تو اس کا کتنا برا حال کریں گے، کہ نسلوں تک یہ بات یاد رکھی جائے گی۔ لیاقت رانا جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، نہایت سنگین لہجے میں بولے۔ ان کی یہ بات واقعی درست تھی۔ شینا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ ننیال اور ددھیال دونوں طرف کے لوگ بے حد با اختیار تھے، اس لیے کسی کے لیے بھی اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ آپ نورپور بم بلاسٹ والے کیس کو بھی تو دیکھ رہے تھے انکل، کہیں اس کیس میں تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے کوئی آپ کو دباؤ میں لے کر خاموش رکھنے کی کوشش کرے؟ اسے اچانک خیال آیا تو اس نے مختار مراد سے پوچھا، اس کیس کی تحقیقات کے نتیجے میں تمہارے ظاہر کیے شکوک کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ واقعی الہ آباد سے وائرلیس کے ذریعے مشکوک پیغامات بھیجے گئے ہیں، اور اس معاملے میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں مجھے دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اپر لیول کا معاملہ ہے، جسے اگر چھیڑا گیا تو پھر سربراہان مملکت کے لیول پر جا کر ہی بات ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا جواب دیا، پھر جیسے اچانک کچھ یاد آ جانے پر چونک کر بولے، ایک اہم بات تو میں تمہیں بتانا بھول ہی گیا تھا۔ تم نے پیر آباد کی مسجد سے مولوی غلام محمد کے جو فنگر پرنٹس اٹھوائے تھے، وہ الہ آباد کے مدرسے سے ملنے والے فنگر پرنٹس سے میچ ہو گئے ہیں۔ البتہ دوسرے بندے کے فنگر پرنٹس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولوی غلام محمد بھی شاہ نواز کا ہی ساتھی تھا اور اسی مشن پر کام کر رہا تھا جس پر شاہ نواز تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیر آباد سے غلام محمد کے غائب ہونے کے بعد جب ہم نے اس کے بارے میں تحقیقات کروائی تھیں تو ہمیں یہی پتہ چلا تھا کہ وہ ارد گرد کے کسی گاؤں تک گیا ہے، لیکن گاؤں کا نام واضح طور پر سامنے نہیں آیا تھا۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ شاہ نواز سے ملنے الہ آباد گیا ہوگا، اور یہ پتہ چل جانے پر کہ اس کے شرمناک کردار کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، وہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا، اس لیے موقع آنے پر وہاں سے نکل جانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ مگر انکل آپ خیال رکھیں کہ کسی طرح اسے اور شاہ نواز کو تلاش کیا جا سکے۔ الہ آباد کے 2 لڑکے شاہ نواز اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، جن کا کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان لڑکوں کی طرح جانے اور بھی کتنے لڑکوں کے ذہن میں اس نے زہر بھر کر انہیں نیکی کے نام پر اس قسم کے بھیانک کاموں پر آمادہ کر لیا ہوگا۔ ہمارا دشمن بہت چالاک اور سازشی ہے، وہ ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے ہی جوانوں کو استعمال کر رہا ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے مولویوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں۔ جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت بھی اسی طرح کی چالیں چلی گئی تھیں۔ بعد میں کتنے ہی ایسے ثبوت ملے جن سے یہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کے امام کے بھیس میں بھارتی جاسوس اپنی کارروائیاں کرتے رہے۔ سادہ لوح ذہنوں کو بھٹکا کر اپنے وطن اور اپنے مذہب کے خلاف کام کروا لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ ہندوؤں کا چال باز ذہن تو اس معاملے میں بہت ہی زرخیز ہے۔ اب جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس وقت بھی اسی طرح لوگوں کو بہکانے میں مصروف ہیں۔ ان کا انتخاب پسماندہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے کم علم لوگوں کو تھوڑی سی ہمدردی، غلط معلومات اور خوشحالی کے خوابوں کے ذریعے آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ ہائی لیول پر اس مسئلے کو اٹھائیں۔ اپنے ضلع میں تو میں خود اب بطور خاص اس معاملے پر نظر رکھوں گا اور کسی مذہب اور وطن کے دشمن کو مقدس شخصیت کے بھیس میں وہاں ٹک کر کام نہیں کرنے دوں گا۔ مختار مراد کی دی ہوئی اطلاع پر صورت سے سارے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ حسب عادت جذباتی ہو چکا تھا۔ جذبات کو قابو رکھنے کی تربیت جانے کیوں ایسے ہر موقع پر پس پشت چلی جاتی تھی۔ اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن پہلے شینا والے مسئلے کا تو کوئی حل نکلے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ مریم کے ساتھ ساتھ اب آفرین کی بھی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ ابھی تک تو ہم ان دونوں کو تسلیاں دیتے آ رہے ہیں،
کہ جلد شینا کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، لیکن ہمیں جس طرح ناکامی کا سامنا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیاقت رانا نے اصل مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ اس مسئلے پر سوچتے ہوئے جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف بھاگ دوڑ کر لینے کے باوجود ہمیں ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جن لوگوں پر انحصار کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے کوتاہی کی ہو۔ شینا کوئی سوئی تو ہے نہیں کہ اس کے ایک بار ہاتھ سے پھسل جانے پر سراغ لگانا ہی ممکن نہ رہے۔ وہ جس جگہ سے غائب ہوئی ہے وہاں بے شک کوئی دکان وغیرہ نہیں، لیکن 4-5 مکانوں کے دروازے تو اسی طرف کھل رہے ہیں۔ ان مکانوں میں سے کسی کے مکین نے تو شینا کو گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا۔ میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے اور مجھے تفتیشی ٹیم کی پیش کردہ اس رپورٹ کو ماننے میں تامل ہے کہ کسی شخص نے شینا کو وہاں نہیں دیکھا۔ ڈرائیور کے مطابق اسے اپنے گھر جا کر واپس آنے میں 10-12 منٹ لگے تھے۔ 10-12 منٹ میں ان 5 مکانوں میں سے ایک بھی مکین کا باہر نکلنے یا جھانکنے کا اتفاق نہ ہوا ہو، یہ بات ذرا مشکل ہی لگتی ہے۔ میرے خیال میں تو ہمیں ایک بار پھر وہیں سے شینا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بھی تو ہم وہاں گئے تھے، تفتیشی ٹیم کے علاوہ ہم نے خود بھی تو لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا، یہ تم بھی جانتے ہو۔ اس کی بات سن کر سجاد رانا نے اسے یاد دلایا، ہم اپنے ساتھ پولیس پارٹی لے کر گئے تھے۔ لوگ اگر کچھ جانتے بھی ہوں تو پولیس والوں کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ میرے خیال میں تو ہمیں سچ جاننے کے لیے کوئی غیر روایتی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کل میں خود اس علاقے میں جاؤں گا اور اپنے طور پر لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ کسی بھی طریقے سے صحیح، انہیں تو بس شینا کے بازیاب ہو جانے کی فکر تھی۔ وہ بے حد احتیاط سے کام لیتے ہوئے دبے قدموں ان لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ طویل برآمدہ طے کرنے کے بعد وہ آخری سرے پر موجود ایک دروازے کے قریب پہنچ کر رکے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سب اس کھلے دروازے سے گزر کر اندر پہنچے اور پھر دروازہ برابر کر دیا۔ وہ جو ان سے کافی فاصلے پر تھی۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی درمیانی فاصلہ طے کرنے لگی۔ پیروں میں سینڈل نہ ہونے کے باعث فرش پر اس کے قدموں کی چاپ نہیں ابھر رہی تھی، اس لیے وہ اس طرف سے بے فکر تھی کہ کوئی آواز سن کر متوجہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ فکر ضرور تھی کہ اگر اندر جانے والوں میں سے کوئی اچانک باہر نکل آیا تو وہ دھر لی جائے گی، لیکن خیر گزری کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ برآمدہ عبور کر کے اس دروازے تک پہنچ گئی جس کے پیچھے وہ سب غائب ہو گئے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے جھری سے اندر جھانکا، اندر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس بات پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، چنانچہ اس کے دھکیلنے پر کھلتا چلا گیا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ جگہ کوئی اسٹور معلوم ہوتی تھی کیونکہ یہاں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، ایک پرانی سی الماری اور دوسرا بے مصرف سا سامان رکھا نظر آ رہا تھا۔ یہاں داخل ہونے سے پہلے اس کا خیال تھا کہ اس جگہ کوئی دوسرا دروازہ بھی ہوگا جس سے گزر کر وہ لوگ دوسری طرف چلے گئے ہوں گے، لیکن سپاٹ دیواروں کو دیکھ کر جن میں کوئی کھڑکی تک موجود نہیں تھی وہ دنگ رہ گئی۔ نکاسی کا کوئی اور راستہ نہ ہونے کی صورت میں آخر وہ سب لوگ کہاں غائب ہو سکتے تھے؟ ان کے پاس کوئی سلیمانی چادر تو تھی نہیں کہ اس میں خود کو چھپا کر غائب ہو جاتے۔ حیران و پریشان نظر سے در و دیوار کو تکتے ہوئے یکدم ہی اس کی نظر فرش پر پڑی۔ چکور ٹائلز والے فرش پر اسے سنہری رنگ کے گوٹے، جسے کرن کہا جاتا ہے، کہ چند تار نظر آ رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سونی نے اسی طرح کی کرن لگا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کمر کے بل جھکی اور اس سنہری تاروں کو اپنی انگلیوں کی مدد سے اٹھانا چاہا، مگر تار اس کی انگلیوں کی گرفت میں ہونے کے باوجود فرش سے یوں جڑے رہے جیسے ان کا دوسرا سرا کہیں بندھا ہوا ہو۔ وہ حیران ہوتی ہوئی پنجوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور بغور اس جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ فوراً ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ تار 2 ٹائلز کے درمیانی خلا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ چکور ٹائلز والے اس فرش پر نظر آنے والی لکیروں میں سے ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں ٹائلز کے درمیان موجود لکیریں محض لکیریں نہیں بلکہ ایک معمولی سی جھری نما خلا ہے۔ اس نے اس درمیانی خلا میں انگلیاں ڈال کر زور لگایا تو فرش کا وہ حصہ کسی ڈھکن کی طرح اٹھ گیا اور نیچے کی طرف جاتی ہوئی لوہے کی سیڑھی نظر آنے لگی۔
شاید سیڑھیاں اترتے ہوئے سونی کا دوپٹہ ڈھکن کے خلا میں اٹک گیا تھا۔ اس نے زور لگایا تو دوپٹہ تو نکل آیا، مگر دوپٹے میں لگی کرن کے چند تار ٹوٹ کر وہیں پھنس گئے۔ ان تاروں نے اس کی خفیہ راستے تک رہنمائی کر دی۔ تجسس کی ماری وہ فرش میں ظاہر ہونے والے اس چوکھٹے خلا سے گزر کر سیڑھیاں طے کرتی نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے فوراً بعد ہی ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس نے چابی کے سوراخ سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا جس میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں پر 20 کے قریب افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان افراد کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن لباس اور بالوں کے سٹائل وغیرہ کی جو جھلک نظر آ رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سب کے سب تیسری جنس کے ہی افراد ہیں۔ ان سب افراد کی توجہ اپنے سامنے موجود بڑے سے چبوترے کی طرف تھی۔ اس چبوترے پر نمایاں طور پر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں، ان میں مہا گرو، گرو الماس، ہندوؤں کی ایک دیوی کا بڑا سا مجسمہ اور اس دیوی کے قدموں میں پڑی دلہن کی طرح سرخ لباس اور زیورات سے سجی ایک لڑکی شامل تھی۔ اس لڑکی کو سونی اور اس کے ساتھی اس کی نظروں کے سامنے اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ لڑکی بے ہوش تھی اور وہ صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہی ان کے تعاقب میں اس جگہ تک آنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ دلہن بنی اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا لائے ہیں۔ لڑکی نو عمر اور حسین تھی، اور اس کے نقوش کی نرمی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ ان لوگوں کا براتوں وغیرہ میں آنا جانا تو لگا ہی رہتا تھا، لیکن کسی شادی کے گھر سے سجی سنوری دلہن کو اٹھا لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جانے وہ لوگ کس طرح اس بیچاری کو اٹھا لائے تھے اور اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے۔ اندر کمرے کا منظر دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ وہاں کوئی اہم کارروائی ہو رہی ہے۔ گرو الماس تمام حاضرین کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اسے فوراً وہ منظر یاد آیا جب اس نے گرو الماس کو نمستے کہتے ہوئے مہا گرو کے قدموں میں جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی اسے اس انداز پر حیرت ہوئی تھی، لیکن اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان نہیں دے سکی تھی۔ اب جو دوبارہ اس نے اس طرح کا منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ گرو الماس ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں رکھ کر ان پر خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ چبوترے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا گرو الماس کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس تک واضح آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات سننے کے لیے اس نے اپنی آنکھ چابی کے سوراخ سے ہٹا کر کان اس جگہ لگایا۔ اس کے کان تک گرو الماس کی آواز پہنچنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیوی ماں کی کرپا سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے شرمسار ہونے سے بچ گئی۔ اگر اتنا کشٹ اٹھا کر یہاں پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کو نراش لوٹنا پڑتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ میں مہا گرو کو دیے گئے وچن کے مطابق یہاں خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، پر راستے میں ایک گھٹنا ہو گئی اور مجھے لگا کہ ہمارا آج کا جمع ہونا بیکار ہو جائے گا، پر دیوی ماں نے کرپا کی اور مہا گرو نے مجھے بتایا کہ دیوی ماں کے چرنوں میں بھینٹ دے کر اس سے پرارتھنا کریں گے کہ وہ اپنے پجاریوں کو اس کشٹ سے بچا لے جو ہمیں اور ہمارے ماتا پتا کو اٹھانا پڑا، پھر دوبارہ ہمارے دھرم کے ماننے والے کسی گھر میں ہم جیسی اولاد جنم نہ لے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے گرو الماس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ اس کے حساس دل نے اس دکھ کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ ادھر گرو الماس کی بات جاری تھی اور وہ کہہ رہا تھا، اب میں مہا گرو سے بنتی کروں گی کہ وہ دیوی ماں کے چرنوں میں ہم سب کی طرف سے بھینٹ چڑھائیں اور دیوی ماں کی پوجا کروائیں۔ گرو الماس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اسے اندر سے اوم ہری اوم اور جے دیوی کے نعرے سنائی دینے لگے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموشی چھا جانے پر اس نے اپنا کان چابی کے سوراخ سے ہٹا کر دوبارہ سے آنکھ وہاں لگا دی۔ اسے تجسس تھا کہ مہا گرو دیوی ماں کو کیا بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ آنکھ لگاتے ہی اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ مہا گرو ہاتھ میں بڑا سا چھرا لیے دیوی کی مورتی کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر وہ مورتی کے چرنوں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ میں موجود چھری وہاں بے ہوش پڑی لڑکی کے گلے پر چلا دی۔ فوراً ہی اس کے گلے سے خون کا فوارہ سا بلند ہوا اور مہا گرو اور دیوی کی مورتی اس خون میں نہا گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھ وہاں سے ہٹا لی۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اصولاً اس کے حلق سے بلند چیخیں نکل جانی چاہیے تھیں، لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ گئی اور وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتی ہوئی واپس اوپر پہنچ گئی۔ خوف کی شدت کے باوجود اسے اس بات کا احساس تھا کہ ان لوگوں کو اس کے اس راز سے واقف ہو جانے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے اوپر پہنچنے کے بعد اس نے تہہ خانے میں جانے والا خفیہ راستہ بند کیا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ اب اسے کسی طرح اس کوٹھی سے بھاگ نکلنا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس دروازے کی طرف بڑھی جس سے گزر کر وہ لوگ کوٹھی کی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا اور اس کی بے حد کوشش کے باوجود کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یقیناً کسی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ دروازے کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ کھڑکیوں پر تباہ آزمائی کرنے لگی۔ کھڑکیوں کے پٹ شیشے کے تھے لیکن ان پر لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی تھی۔ اس جالی کو توڑ کر باہر نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ واپس اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں اسے بظاہر آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے قید کر دیا گیا تھا۔ کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی۔ اس نے کنڈی کھولی اور کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کے پاس یہی چارہ رہ گیا تھا کہ ان لوگوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ ان کے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اگر انہیں اس کے واقف راز ہونے کا علم ہو جاتا تو وہ اس کی جان بھی لے سکتے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے غسل خانے کا رخ کیا اور جلدی جلدی منہ پر چھپاکے مارنے لگی۔ چھپاکے مارتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کا زخم کھل گیا ہے اور اس میں سے خون رس رس کر پٹی کو بھگو چکا ہے۔ اب تک وہ ذہنی اور جسمانی طور پر جس مشقت میں مبتلا رہی تھی اس میں اپنے ہاتھ کی چوٹ کو فراموش کر چکی تھی، لیکن اب یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے پٹی کھول کر ہاتھ نل کے تیزی سے بہتے ہوئے پانی کے نیچے رکھا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد خون بہنا بند ہو گیا، البتہ درد کا کوئی علاج نہیں تھا۔ گیلی پٹی بھی اس لائق نہیں تھی کہ اسے دوبارہ ہاتھ پر باندھا جا سکتا۔ پٹی کو وہیں پھینک کر وہ باتھ روم سے باہر نکلنے لگی تھی کہ الٹی رکھی ہوئی بالٹی پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے جلدی سے الٹی کو سیدھا کر کے اس کی جگہ پر رکھا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اب اس کی ٹانگوں میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھی اور اس پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں لڑکی کو ذبح کیے جانے کا منظر ابھرا۔ اب تو وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھی، اس لیے اس منظر کی اصل ہیبت ناکی کو پوری طرح محسوس نہیں کر سکی تھی۔ لیکن اب جو یہ منظر آنکھوں میں دوبارہ زندہ ہوا تو اس کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کپ کپاتے وجود کے ساتھ گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے اسے کتنا وقت گزر گیا وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ بس اسے صرف اتنا احساس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اندر داخل ہونے والا بولا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ گرو الماس ہے جو سونی پر غصہ کر رہا ہے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دینا، لیکن تو نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ اگر یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب اسے کھانا دے کر گئی تھی تو میں نے دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی تھی، پتہ نہیں کیسے کھل گئی۔ الماس کی ڈانٹ سن کر سونی نے الجھن زدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ جن بھوت آئے ہوں گے یہاں کنڈی کھولنے، ایک تو ڈھنگ سے کام نہیں کرتی، اوپر سے جھوٹی صفائیاں بھی دیتی ہے۔ الماس نے بگڑے ہوئے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ جانے دے الماس، کیا ہوا جو کنڈی باہر سے کھلی رہ گئی؟ پوری کوٹھی اچھی طرح بند تو تھی۔ اگر تیری شہزادی اس کمرے سے باہر بھی نکل جاتی تو یہاں سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ اس بار مہا گرو کی آواز سنائی دی۔ اس کی مداخلت کے بعد گرو الماس کے مزید کچھ بولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ سونی کی جان چھوڑ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ شہزادی اس طرح کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ اس کا سارا بدن بری طرح کپ کپا رہا ہے۔ ارے ہاں دیکھو تو لڑکی کو، اس کی حالت تو واقعی صحیح نہیں لگ رہی۔ الماس کے بولنے پر مہا گرو بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ پھر وہ لوگ اسے چھو کر دیکھنے لگے۔ اسے تو بڑا تیز بخار ہے، جب ہی تو اتنی بری طرح کانپ رہی ہے۔ جا سونی میرا پرس لے کر آ، اس میں بخار کی گولیوں کا پتہ رکھا ہے۔ اتنی رات گئے ڈاکٹر کو تو نہیں دکھا سکتے، ابھی وہی گولیاں کھلا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ صبح الماس خود ہی اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ الماس کی بات سن کر مہا گرو نے سونی کو حکم دیا۔ سونی فٹافٹ دوا لے کر حاضر ہو گئی۔ اس نے اور الماس نے مل کر اسے سہارے سے بٹھایا اور زبردستی 2 گولیاں حلق سے نیچے اتارنے پر مجبور کر دیا۔ گولیاں کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر صوفے پر گر گئی۔ شاید ان گولیوں کا ہی اثر تھا کہ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ آرام محسوس ہونے لگا اور نیند آ گئی، لیکن یہ نیند بہت بے چین اور بے سکون تھی۔ بار بار چونک کر اس کی آنکھ کھلتی اور ایک خونی نظارہ تنگ کرنے لگتا۔ حسب پروگرام صبح وہ اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں سے شینا غائب ہوئی تھی۔ یہاں آنے کے لیے اس نے ایک ڈرائیور کے علاوہ کسی اور کو ساتھ نہیں لیا تھا، حالانکہ سجاد رانا اور مختار مراد نے اصرار کیا تھا
کہ وہ ایک آدھ پولیس مین کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور اب وہاں پہنچ کر لکڑی کے نیلے پینٹ والے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دستک کے جواب میں اندر سے ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا۔ اس آدمی نے سفید رنگ کی دھوتی اور ہاف آستین کی بنیان پہن رکھی تھی۔ دونوں ہی چیزوں کو سفیدی دونوں ہی چیزوں کی سفیدی کو مدھم کرتی ہوئی پلاہٹ سے ظاہر تھا کہ انہیں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خود وہ شخص اپنے چہرے سے بھی ایک ایسا مزدور لگ رہا تھا جس کی مشقت اس کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے میں ناکام رہی ہو۔ مجھے شہریار عادل کہتے ہیں۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس شخص سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیسا ضروری کام؟ وہ شخص حیران ہوا۔ 2 دن پہلے یہاں سے ایک لڑکی غائب ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ بحیثیت آدمی اگر کسی کم حیثیت شخص سے نرمی اور عزت سے مخاطب ہو تو اس کی بات زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ہم لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اگر کچھ معلوم ہوتا تو ہم پہلے ہی پولیس والوں کو بتا چکے ہوتے، مگر جانے کیوں آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اس شخص نے اس کی بات کے جواب میں اپنے لہجے سے بے بسی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں یقین کر لوں گا، مگر اس صورت میں کیا آپ مجھے ایک بار اپنے تمام گھر والوں سے مل کر بات کرنے کی اجازت دے دیں؟ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ شخص اس کے اصرار پر بادل نخواستہ پیچھے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بولا۔ جس شد و مد سے پولیس وہاں پوچھ گچھ کرتی رہی تھی اور مختلف بحیثیت افراد کا آنا جانا لگا رہا تھا، اس سے علاقہ مکینوں کو اس بات کا تو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ غائب ہونے والی لڑکی کسی بڑی شخصیت کی بیٹی ہے۔ اب وہ اس بارے میں معلوم کرنے وہاں پہنچا تھا تو اس کی شخصیت اور رکب میں باوردی ڈرائیور کے ساتھ کھڑی بیش قیمت گاڑی کو دیکھ کر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی بااثر شخصیت ہے۔ اس لیے اس شخص نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اجازت ملنے پر وہ اس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کافی چھوٹا تھا، جس کے مختصر سے صحن میں پڑے تخت پر بیٹھے افراد ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان افراد میں مرد سے 4-5 برس چھوٹی ایک عورت، 2 نوجوان لڑکیاں اور ایک 7-8 سال کا لڑکا شامل تھا۔ وہ سب افراد اسے اندر آتا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ میرے سر گھر والے اس وقت یہی ہیں، آپ کو جو بھی گل کرنی ہے کر لیں۔ مرد نے ایک سال خوردہ سی لکڑی کی کرسی اسے بیٹھنے کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ان لوگوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت ہوئی، مگر میری مجبوری ایسی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زحمت دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بہت معصوم اور کم عمر بھتیجی آپ کے گھر کے قریب سے غائب ہو گئی ہے۔ میری اور میرے گھر والوں کی تکلیف کا آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تقریباً میری بھتیجی ہی کی عمر کی لڑکیاں اس گھر میں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو ہماری تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو جائے گا۔ بے شک پولیس آپ لوگوں سے پوچھ گچھ کر چکی ہے اور آپ انکار کر چکے ہیں کہ آپ کو کچھ خبر نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پولیس والوں کو کچھ بھی بتاتے ہوئے شریف لوگ گھبراتے ہیں کہ کہیں خام خواہ تھانے کچہری کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ اس وقت میری یہاں آمد کا بس اتنا مقصد ہے کہ آپ لوگوں سے انسانیت کے نام پر اپیل کر سکوں کہ اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو بتا دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جو کچھ آپ مجھے بتائیں گے میں بس وہ یاد رکھوں گا اور یہ قطعی بھول جاؤں گا کہ مجھے یہ بتانے والا کون ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں پر اس کے لہجے کا اثر ہو رہا ہے اور وہ سب ہمدردی سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے اسے یوں بھی محسوس ہوا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہوں، مگر پھر وہ لب بیچ گئی اور سر جھکا لیا۔ وہ بغور اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر کے زاویے کو محسوس کرتے ہوئے عورت، جو کہ یقیناً ان بچوں کی ماں تھی، زور سے کھنکاری اور ذرا بلند آواز میں بولی۔ صاحب، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب پھر بتا رہی ہوں کہ یہاں کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ میرا گھر والا مزدوری کرتا ہے اور سویرے ہی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ تینوں بچے بھی سویرے ہی سویرے اسکول چلے جاتے ہیں اور پیچھے میں اکیلی گھر کے کام کاج کرنے کو رہ جاتی ہوں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ دروازے سے باہر جھانک بھی سکوں۔
اگر آپ 10-15 منٹ بعد یہاں آتے تو آپ کو گھر پر میرے سوا کوئی نہیں ملتا۔ اب آپ بتائیں کہ جس وقت آپ کی بھتیجی اس جگہ سے غائب ہوئی، یہاں کون بیٹھا تھا کہ جو دیکھ سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کون اسے لے گیا؟ ٹھیک ہے محترمہ، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ لوگ میرا یہ کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا فون نمبر درج ہے۔ اگر کسی وقت آپ کو میری انسانیت کے نام پر کی گئی اپیل کا خیال آ جائے تو اس نمبر پر فون کر کے مجھے اطلاع دے سکتی ہیں۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر عورت کے قریب تخت پر رکھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ واپس پلٹنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں چار ہوئیں تو وہ جلدی سے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ شاید یہ لڑکی کچھ جانتی ہے، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ وہ زبردستی تو اس سے کچھ نہیں اگلوا سکتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں سے زحمت دینے پر ایک بار پھر معذرت کرتا ہوا باہر نکل گیا اور دوسرے مکان کا رخ کیا۔ ایک در سے مایوس ہو جانے کے باوجود وہ ہمت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس دوسرے مکان میں ایک سبزی فروش اپنی نوجوان بیوی، چند ماہ کے جڑواں بچوں اور شدید بیمار ماں کے ساتھ مقیم تھا۔ سبزی فروش صبح نور کے تڑکے سبزی منڈی روانہ ہو چکا تھا اور اس کی نوجوان بیوی جڑواں بچوں اور بیمار ساس کو سنبھالے جس بری طرح ہلکان ہوئی جا رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے واقعی یقین کیا جا سکتا تھا کہ اسے گھر سے باہر جھانکنے کی تو کیا سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہوگی۔ تیسرے گھر میں ڈھیر سارے افراد مقیم تھے۔ اس گھر میں اڈے پر کپڑوں پر زری ستاروں اور سلمے وغیرہ کا کام کیا جاتا تھا۔ گھر کا چھوٹا بڑا ہر فرد اس کام میں حصہ ڈالتا تھا۔ وہ جب اس گھر میں داخل ہوا تو تب بھی وہاں کام جاری تھا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ایک بار پھر مایوسی کا منہ دیکھنے کے بعد وہ اس گھر سے باہر نکلا۔ اب بس ایک ہی گھر رہ گیا تھا جہاں سے کچھ معلوم ہونے کا موہوم سا امکان تھا۔ البتہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ جس پہلے گھر میں گیا تھا، ان لوگوں کو یا کم از کم اس لڑکی کو تو ضرور کچھ نہ کچھ معلوم تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اپنے لفظ ہی لیے تھے۔ اگر آخری مکان سے بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو پاتا تو پھر اس کے پاس یہی چارہ رہ جاتا تھا کہ پہلے گھر کے مکینوں سے سختی سے باز پرس کر کے وہ سب اگلوا لے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھے گھر کی طرف قدم بڑھانے سے قبل اس نے مڑ کر پہلے گھر کی طرف دیکھا۔ اسے وہی لڑکی مکان کی چھت پر نظر آئی۔ چھت پر تقریباً 4 فٹ کی دیوار اٹھی ہوئی تھی اور وہ لڑکی اسی دیوار کے پیچھے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر اس نے ہاتھ سے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور دیوار کے پیچھے غائب ہو گئی۔ 30-35 سیکنڈز بعد اس کا چہرہ دوبارہ دیوار کے پیچھے سے ابھرا اور اس نے ہاتھ گھما کر اس کی طرف کچھ پھینکا۔ پھینکی گئی وہ شے اس کے قدموں کے قریب آ کر گری، جبکہ لڑکی فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بہت آکورڈ سچویشن تھی۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا تھا اور بظاہر اس سے بے نیاز تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اچھی طرح اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بہرحال اس وقت اسے اپنی پوزیشن سے زیادہ شینا کے بارے میں جاننے کی فکر تھی۔ اگر یہ فکر نہ ہوتی تو وہ اس طرح ایک ایک گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ان لوگوں سے تعاون کی درخواست کیوں کرتا؟ اپنے خاندان کے تمام تر اختیارات کے باوجود ہاتھ آنے والی ناکامی نے تو اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ لوگوں پر حکم صادر کرنے کی بجائے ان سے درخواستیں کرتا پھر رہا تھا۔ اس وقت پیش آنے والی آکورڈ سچویشن کو بھی اس نے شینا کی خاطر قبول کر لیا اور جھک کر اپنے قدموں میں پڑے ایک چھوٹے سے پتھر سے بندھے طے شدہ کاغذ کو اٹھا لیا۔ کاغذ کو کسی تعویذ کے مانند بہت چھوٹے سائز میں فولڈ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پتھر باندھ دیا گیا تھا، جو یقیناً اس لیے تھا کہ کاغذ اپنی بے وزنی کی وجہ سے مطلوبہ جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہ پہنچ جائے۔ پتھر سے بندھے ہوئے اس کاغذ کو اٹھانے کے بعد اس نے مناسب سمجھا کہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ یہاں کھڑے کھڑے اس کاغذ کو کھول کر پڑھنا کچھ ٹھیک نہیں تھا، کہیں سے بھی کوئی شخص نکل کر آ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھا اور پتھر علیحدہ کرنے کے بعد کاغذ کی تہیں کھولنے لگا۔ ڈرائیور کو اس نے گاڑی چلانے کا اشارہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کے حکم کا منتظر ہونے کے باوجود بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ کاغذ پوری طرح کھل گیا تو اس پر نیلی روشنائی سے لکھی تحریر نظر آنے لگی۔ لکھنے والے کی لکھائی خراب نہیں تھی، لیکن کہیں کہیں سے بگڑ جانے والے الفاظ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا
کہ اس نے بہت عجلت میں یہ سب لکھا ہے۔ بغیر کسی القاب کے شروع ہونے والی اس تحریر کا متن کچھ یوں تھا: مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہے، پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ زبان نہ کھولنا، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں کچھ بتاؤں اور پولیس والوں کے سوال جواب کا سامنا کروں، لیکن آج آپ نے جس دکھ بھرے انداز میں تعاون کی درخواست کی ہے، اسے سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ پولیس والے تو بہت بدتمیزی اور سختی سے پوچھتے تھے، اس لیے میں نے ڈر کر ان کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ اب بھی آپ کو اس وعدے کے ساتھ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ میرا کہیں ذکر نہیں ہوگا۔ 2 دن پہلے جب آپ کی بھتیجی اغوا ہوئی، اس دن میں نے اتفاق سے اسکول کی چھٹی کی تھی اور کپڑے پھیلانے چھت پر آئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے میں نے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے ایک شاندار سی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس گاڑی میں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنی اچھی سی گاڑی اور لڑکی یہاں کہاں سے آ گئی۔ میں چھت پر کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی کہ دیکھوں تو یہ گاڑی کس کے گھر آئی ہے۔ اسی وقت مجھے 2-3 وہ افراد اس طرح آتے نظر آئے جو نہ ہی میں شمار ہوتے ہیں اور نہ شی میں۔ ان لوگوں نے گاڑی کے قریب آ کر بھیک مانگی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، مگر گاڑی میں بیٹھی وہ لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور ان لوگوں سے کوئی بات کرنے لگی۔ ان میں سے ایک فرد نے بات کرتے کرتے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر آس پاس کسی کو نہ پا کر اپنے تھیلے میں سے ایک بڑا سا چھرا نکال لیا۔ پھر چھرے کے زور پر وہ اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے گئے۔ میں چھت پر سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر ان میں سے کسی کا دھیان بھی اس طرف نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ اماں کو میں نے ساری تفصیل سنائی۔ اس نے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ میں اس بارے میں اپنی زبان بند رکھوں، ورنہ ہم لوگ بھی کسی چکر میں پھنس سکتے ہیں۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو لوگ آپ کی بھتیجی کو لے گئے، میں انہیں نہیں پہچانتی۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں، مگر برائے مہربانی دوبارہ میرے گھر کا رخ مت کیجیے گا۔ یہاں آ کر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ ان الفاظ پر آ کر تحریر ختم ہو گئی تھی۔ جس طرح تحریر کے شروع میں القابات موجود نہیں تھے، اس طرح اختتام پر بھی کسی قسم کا کوئی نام موجود نہیں تھا۔ گھر چلو۔ پوری تحریر پڑھنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور خود صورتحال پر غور کرنے لگا۔ لڑکی نے بتایا تھا کہ شینا گاڑی سے اتر کر ان لوگوں سے گفتگو کرنے لگی تھی، تب اسے چھرا دکھا کر اغوا کر لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شینا گاڑی سے اتری ہی کیوں تھی؟ اسے ان لوگوں میں سے کیا دلچسپی تھی؟ انہی سوچوں میں گم وہ سجاد رانا کے گھر پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ معلوم ہوا شینا کے بارے میں؟ وہ لاؤنج تک ہی پہنچا تھا کہ مریم اسے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ وہ بہت نک سک سے رہنے والی خاتون تھی، لیکن شینا کے دکھ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ نہ انہیں لباس بدلنے کا ہوش تھا اور نہ ہی بال سنوارنے کا۔ ان چند دنوں میں ہی ان کے چہرے کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی اور وہ برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ ایک کلو ہاتھ تو آیا ہے، انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم جلد شینا کو کھوج نکال لیں گے۔ اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر وہیں پر موجود سجاد رانا کے حوالے کیا۔ وہ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگے۔ مریم بھی ان کے قریب ہی بیٹھ کر ان کے ساتھ ساتھ وہ تحریر پڑھنے لگی۔ اوہ گاڈ، میں سمجھ گئی کہ شینا کیسے ان لوگوں کے ہتھے چڑھی۔ اسے اپنے اسکول کے اینول فنکشن میں ایک پلے میں خواجہ سرا کا رول پرفارم کرنا تھا۔ وہ یقیناً اسی سلسلے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے ارادے سے گاڑی سے اتری ہوگی اور وہ بدبخت اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سجاد، آپ فوراً آرڈر دیں کہ ان لوگوں کے قبضے سے میری بچی کو برآمد کیا جائے۔ تحریر پڑھنے کے بعد مریم جوش سے بولی تو اس کی اس الجھن کا جواب مل گیا کہ شینا گاڑی سے کیوں اتری تھی۔ میں ابھی آرڈر کرتا ہوں کہ شہر میں خواجہ سراؤں کے جو گروہ مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں، فوری طور پر ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے اور مشکوک گروہوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کلو ہاتھ آنے پر سجاد رانا خود بھی جوش میں آ گئے اور اپنے ارادے پر عمل درآمد کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر فوری طور پر نمبر ڈائل کرنے کی بجائے شہریار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، کیا خیال ہے شہری، میں اس خط والی لڑکی کو بھی تھانے بلوا لوں؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں پہچانتی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ان کے حلیے تو بتا ہی سکتی ہے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میری انسانیت کے نام پر کی گئی درخواست کے نتیجے میں
اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھے یہ اطلاع دی ہے، اور یہ اطلاع دینے کے ساتھ یہ وعدہ بھی چاہا ہے کہ اس معاملے میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کا احسان تسلیم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ ہمارا اسے تھانے بلوانا اس کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں لڑکیوں کو پہلے ہی بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے ان کی تجویز کی مخالفت کی۔ اوکے، اگر تم کہتے ہو تو رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ شاید اپنی بیٹی کی جدائی نے ان کے دل کو زیادہ نرم کر دیا تھا، جو وہ کسی اور لڑکی کی مشکل کو آسانی سے سمجھ گئے، ورنہ پولیس کی ملازمت کرتے کرتے وہ خود اچھے خاصے سخت مزاج ہو چکے تھے۔ کروٹ کے بل لیٹی وہ ایک ٹک نگار کو دیکھ رہی تھی۔ میک اپ، ہار، بندوں اور چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں سے آزاد اس وقت وہ بہت ہی سادہ حلیے میں بڑی سی سفید چادر اوڑھے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہاں رہنے والی وہ واحد ہستی تھی جو اتنی باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی۔ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے اس کی کوئی نماز رہ بھی جاتی تو وہ بعد میں قضا نماز ضرور ادا کرتی تھی۔ ابھی ظہر کا وقت تھا اور اس وقت عموماً وہ لوگ گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے وہ بہت اطمینان سے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے دعا کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جائے نماز طے کر رہی تھی کہ اس پر نظر پڑ گئی۔ جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد وہ اس کے قریب آئی اور اس پر پھونک مارنے کے بعد پوچھنے لگی، اب کیسی طبیعت ہے میری شہزادی کی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بغیر خود ہی بولتی رہی، تو نے تو ڈرا کر ہی رکھ دیا تھا، اتنا تیز بخار، اوپر سے بار بار ڈر کر اٹھ جانا، ہم لوگ تو گھبرا ہی گئے کہ جانے کیا ہو گیا ہے تجھے۔ شکر ہے اللہ کا کہ آج تیری طبیعت ذرا سنبھل گئی ہے، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ ہسپتال جا کر دوا لانا کوئی آسان کام ہے؟ ہم لوگوں کے لیے لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں جیسے ہم انسان نہیں کہ ہمیں بھی بیمار پڑنے پر دوا دارو کی ضرورت پڑے۔ اس کے لہجے میں وہی دکھ تھا جو ازل سے ان جیسے لوگوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ تم تو مجھے کسی بہت اچھے گھر کی لگتی ہو نگار، تم کیسے یہاں پہنچ گئیں؟ اس نے نگار سے پوچھا۔ ٹھیک کہتی ہو، میرا گھرانہ بڑا اچھا تھا، سارے نمازی، پرہیزگار، خیرات زکوٰۃ دینے والے لوگ تھے۔ مجھے بھی بچپن میں ہی نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن بچپن تو کسی خواب کی طرح فوراً ہی گزر گیا، اور پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے شرمندگی اور مشکلات کا سبب بن رہی ہوں۔ بس پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دل پر جبر کر کے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور میں یہاں گرو کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اپنی بے بسی اور دکھ بھری داستان حیات چند جملوں میں کہہ سنائی۔ تمہیں گرو کے ساتھ رہنے میں مشکل نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے وہ اتنا سخت، اکھڑ اور بے دین سا ہے، تم اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو؟ مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اگر میں گرو کے ساتھ گزارا نہ کروں تو پھر کہاں جاؤں؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا ہوا ہے، یہ بہت ہے۔ اس کے لہجے میں قناعت پسندی تھی۔ گرو نے تمہیں کبھی نماز پڑھنے سے روکا نہیں؟ وہ خود تو ہندو ہے، ایسے لوگ کب پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی نماز روزہ کرے؟ نگار کے لیے یہ انکشاف تھا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی اور پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، کیا کہا تم نے؟ گرو ہندو ہے؟ تمہیں کیسے معلوم یہ بات؟ اس دن جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا تب میں نے اس کا اصل روپ دیکھا۔ وہ جتنا بھیانک نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور ظالم ہے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے اس کی آواز بری طرح کپ کپا گئی اور جسم بھی ہلکے ہلکے لرزنے لگا۔ مجھے پوری طرح بتا شہزادی کہ اس روز جب تو گرو کے ساتھ گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ گرو تجھے کہاں لے گیا تھا؟ تو نے وہاں کیا دیکھا جو تیری ایسی حالت ہو گئی؟ نگار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ گرو انسان نہیں، شیطان ہے۔ وہ سارے شیطان ہیں۔ انہوں نے اس معصوم لڑکی کو، وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی جو اس نے ماڈل ٹاؤن کی اس پرانی سی کوٹھی کے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ نگار آنکھیں پھاڑے یہ داستان سنتی رہی۔ داستان کے اختتام تک اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ نگار کو لگا کہ اس کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہوش کر شہزادی، سنبھال خود کو، تیری آواز سن کر کہیں وہ لوگ یہاں نہ آ جائیں۔ اس نے اسے احساس دلایا، پھر لپک کر ایک گلاس میں پانی بھر لائی اور اسے سہارا دے کر بٹھانے کے بعد
گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ 2-3 گھونٹ پانی کے پینے کے بعد اس کی طبیعت ذرا سنبھلنے لگی۔ چل آرام سے لیٹ جا، میں یہیں ہوں تیرے پاس، تیرا سر دبا دیتی ہوں۔ ملکہ اور رانی باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہیں، کھانا پک جائے تو پھر میں تجھے لا کر کھلاتی ہوں۔ اتنی کمزور ہو گئی ہے تو، ڈھنگ سے کچھ کھائے پیے گی تب ہی جسم میں جان آئے گی۔ نگار مسلسل بول رہی تھی اور اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گرو کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش لیٹی رہی، پھر نگار سے پوچھا۔ سویا پڑا ہے۔ نگار کے لہجے میں گرو کے لیے واضح نفرت اور بیزاری تھی۔ ایک تو اس کا اپنی شناخت چھپا کر ان لوگوں کو دھوکے میں رکھنا، اور اس پر سے شہزادی کا بیان کردہ واقعہ۔ گرو کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ اس کا سر دباتے ہوئے وہ اپنی گرو کے لیے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ گرو کے کرتوت تو مجھے شروع سے پسند نہیں۔ تجھے نہیں معلوم کہ وہ ملکہ اور رانی کو گانے بجانے کے علاوہ دوسرے دھندے کے لیے بھیجتا ہے؟ یہ جو وہ دونوں کبھی کبھی پوری رات گھر واپس نہیں آتی تو اسی دھندے پر گئی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے بدبخت اور حرام کاریاں کرنے والے پڑے ہوئے ہیں یہاں، اور گرو جیسے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس نے اس لائن پر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مار کھا کر بھی راضی نہیں ہوئی، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ پر اب اس کا اصل روپ جان کر میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ ہندوؤں کے سازشی ذہن کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب کیا کر جائیں۔ مجھے تو رہ رہ کر اس معصوم لڑکی کا خیال آ رہا ہے جسے ان ظالموں نے اپنی دیوی ماں کے چرنوں میں بھینٹ چڑھا دیا۔ معلوم نہیں کس کے گھر کا ٹکڑا ہوگی۔ بیچاری کیسے ظالم ہیں، انسان کہلانے کے تو لائق ہی نہیں یہ لوگ۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ کیا باتیں چل رہی ہیں تمہارے درمیان؟ اچانک ہی گرو وہاں چلا آیا اور سخت لہجے میں ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں گرو، شہزادی کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں اس کا سر دبا رہی تھی، نگار نے جواب دیا۔ بس بہت نخرے اٹھا لیے اس سے کہو کہ اب پلنگ کی جان چھوڑے اور کچھ کمانے دھمانے کی فکر کرے۔ ہم نے کوئی اس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے اسے یہاں نہیں رکھا ہوا۔ گرو بولتا رہا اور وہ دونوں سر جھکا کر سنتی رہیں۔ کیا اطلاع ہے سجاد بھائی؟ کچھ معلوم ہوا شینا کے بارے میں؟ وہ اپنی آفیشل مجبوریوں کی وجہ سے لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ اس کے ضلع میں کئی مسائل تھے جن پر توجہ دینا ضروری تھا، اس لیے اس کا مزید لاہور میں رکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کہاں یار، کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اتنے دنوں میں بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ خواجہ سراؤں کا ایک گروہ مسلسل اپنے ٹھکانے سے غائب ہے۔ شینا کے اغوا اور اس گروہ کے غائب ہونے کا عرصہ ایک ہی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ شینا کے اغوا میں یہی گروہ انوالو ہے، لیکن پورا کا پورا گروہ اٹھ کر کہاں چلا گیا، کچھ معلوم نہیں چل رہا۔ اب میرے پاس یہی چارہ رہ گیا ہے کہ ایسے تمام گروہوں کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑواؤں۔ انہوں نے افسردہ انداز میں اسے بتایا۔ دیر کس بات کی ہے، آپ فوراً اس پروگرام پر عمل شروع کر دیں، اس نے مشورہ دیا۔ مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن تم اندازہ کرو کہ پورے لاہور میں خواجہ سراؤں کے کتنے گروہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی اکثریت ایسے علاقوں میں رہتی ہے جو پیچ در پیچ گلیوں پر مشتمل ہیں۔ ایسے ہر گروہ تک پہنچنا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر کوئی ایکشن لینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک باپ کی حیثیت سے مجھے جتنی پریشانی ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں، لیکن پولیس فورس کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں، مگر اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے شہر کی ایک ایک اینٹ بھی اکھاڑنی پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی بیٹی ہر حال میں چاہیے۔ وہ بہت سنبھل کر بول رہے تھے، مگر آخر میں تھوڑے جذباتی ہو گئے۔ انشاءاللہ ہمیں ہماری شینا ضرور ملے گی۔ آپ پر امید رہیں اور مریم بھابھی کو حوصلہ دیتے رہیں۔ میں فرصت ملتے ہی جلد لاہور کا چکر لگاؤں گا۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی فوراً گھنٹی بجنے لگی۔ پیر آباد کے ماسٹر آفتاب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سر۔ ریسیور اٹھانے پر دوسری طرف سے اطلاع دی گئی۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، اس نے اجازت دی۔ السلام علیکم سر، دوسری طرف سے ماسٹر آفتاب کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آفتاب، کیسے یاد کیا؟ اگرچہ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا اور وہ کوئی غیر ضروری کال سننے کے موڈ میں نہیں تھا، پھر بھی ماسٹر آفتاب جیسے پرخلوص شخص سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں، بس آپ کو انڈسٹریل ہوم والے پروجیکٹ کے سلسلے میں یاد دہانی کروانے کے لیے زحمت دی تھی۔ آپ نے اس کا تذکرہ تو کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ ساری تیاری ہو چکی ہے مشینوں وغیرہ کے ساتھ، آج میں خود پیر آباد آؤں گا۔
مجھے چودھری افتخار سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ انڈسٹریل ہوم کا افتتاح میں حویلی کی کسی خاتون کے ہاتھ سے کروانا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں چودھری صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سر، اس طرح انڈسٹریل ہوم کو مضبوط بیک مل جائے گی۔ یہ چور کو چوکیدار بنانے والی بات ہے۔ حویلی کے کسی فرد کے ہاتھوں افتتاح ہونے کا مطلب ہوگا کہ پھر اس طرف سے کوئی مخالفت سامنے نہیں آئے گی۔ آفتاب نے فوراً ہی اس کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے اس کے فیصلے کو سراہا، پھر مزید بولا، اب تو آپ پیر آباد آ ہی رہے ہیں، ملاقات ہونے پر مزید گفتگو ہوگی۔ نہیں بھائی، میں تمہاری طرف نہیں آ سکوں گا، میرے لوگ سامان پہنچا دیں گے، تم اپنی نگرانی میں سیٹنگ کروا لینا، میں حویلی میں چودھری افتخار سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ چلیں آج نہ صحیح، پھر دوبارہ کسی موقع پر ملاقات ہو جائے گی۔ آفتاب کو اس کا پروگرام سن کر تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی، لیکن وہ خوش دلی سے بولا۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے انشاءاللہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ شیڈول کے مطابق 1 گھنٹے بعد اس کی پیر آباد کے لیے روانگی تھی۔ یہ 1 گھنٹہ ضروری نوعیت کے چند کام نمٹاتے ہوئے گزر گیا۔ چودھری افتخار کی حویلی میں اس کا استقبال ذرا سی حیرت کے ساتھ کیا گیا۔ سمگلنگ والا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ 2 الگ الگ کیمپس کے افراد ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں چودھری کا نام کھل کر نہیں لیا گیا تھا، لیکن حقیقت تو دونوں ہی طرف کے افراد سمجھتے تھے۔ آئیے جناب ایسی صاحب، آپ کو کیسے فرصت ملی ہمارے غریب خانے کو رونق بخشنے کی؟ چودھری نے طنزیہ لہجے میں اس کا خیر مقدم کیا۔ فرصت تو واقعی نہیں ہے میرے پاس، مگر آپ سے ملاقات کے لیے آنا بھی اس بے تحاشا مصروفیت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس نے رسان سے چودھری کے طنز کا جواب دیا۔ چودھری کی اس علاقے میں حیثیت مسلمہ تھی، اس کو ساتھ لے کر چلے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ عوامی بھلائی کی خاطر اپنی چودھری کے لیے تمام تر ناپسندیدگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے ملنے آ گیا تھا۔ زہ نصیب، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب سن کر چودھری نے اسی طنزیہ لہجے میں پوچھا، ہم اسکول کے ساتھ انڈسٹریل ہوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ انڈسٹریل ہوم ظاہر ہے خواتین کے لیے کھولا جا رہا ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ اس کا افتتاح علاقے کی ہی کسی معزز خاتون کے ہاتھوں سے کروایا جائے۔ اس سلسلے میں ایس پی صاحب کی بیگم کا نام زیر غور آیا تھا، لیکن پھر اس خیال سے رد کر دیا کہ علاقے میں آپ کے گھرانے سے زیادہ با اثر کوئی اور نہیں، اس لیے یہ کام حویلی ہی کی کسی خاتون کے ہاتھوں انجام پانا چاہیے۔ وہ فوراً ہی مطلب پر آ گیا۔ حویلی کی خواتین پردہ دار ہیں، وہ کیسے اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ چودھری نے ناگواری سے جواب دیا تو اس کے ذہن میں بے ساختہ ہی وہ منظر ابھر آیا جب اس نے کشور کو لاہور کے ایک ہسپتال میں آفتاب کے ساتھ اس طرح پایا تھا کہ اس کا ہاتھ آفتاب کے ہاتھ میں تھا، لیکن ظاہر ہے وہ چودھری کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے بولا، پردے کی آپ فکر نہ کریں، ہم پردے کا پورا خیال رکھیں گے۔ سمجھیں کہ کلی طور پر یہ خواتین ہی کی تقریب ہوگی اور کسی مرد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تقریب کی کوریج کے لیے اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں خود اپنے کسی جاننے والے صحافی سے لکھوا کر چھپوا دوں گا۔ رپورٹ میں یہ بات آنے سے کہ مسز چودھری افتخار نے انڈسٹریل ہوم کا افتتاح کیا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی مسز کے ہاتھوں اس افتتاح کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ عوام کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے ایسے کاموں میں ذاتی طور پر دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ چودھری کے گرد وہی جال بن رہا تھا جس سے وہ ہمیشہ ہی دھوکہ کھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس بار ذرا نرمی سے بولا، ٹھیک ہے ایسی صاحب، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں بھی مزید انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے پروگرام کا شیڈول بھجوا دیجئے گا، میں خواتین سے کہہ دوں گا کہ وہ مقررہ وقت پر تیار رہیں۔ بالآخر اس نے حامی بھر لی، پھر موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولا، یہ اپنے باجوہ صاحب مفت میں پھنس گئے۔ پہلے ان پر سمگلنگ کا الزام لگا کہ پولیس نے بھیجا انہیں گرفتار کیا۔ اپنے طور پر شاید پولیس والے سمجھ رہے تھے کہ جھوٹا گواہ پیش کر کے باجوہ کو مجرم ثابت کر دیں گے، لیکن اللہ بندے کی عزت رکھنے والا ہے۔ گواہ عدالت میں پولیس کی مرضی کے مطابق بولا ہی نہیں اور باجوہ بے قصور ثابت ہو گیا۔ چودھری کے یہ ذکر چھیڑنے پر اس کے سینے میں کوئی آگ سی دہکنے لگی۔ اسے گواہ کا عین وقت پر بیان بدلنا اور پھر عدالت سے باہر نکلتے ہی قتل ہو جانا بھولا تو نہیں تھا۔ ایسے میں چودھری کا دھڑلے سے یہ کہنا
کہ اللہ نے باجوہ جیسے شخص کی عزت رکھ لی تھی، صریحاً ڈھٹائی تھی۔ اس بات کو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب ایک مقررہ وقت پر وہ رسی کھینچے گا تو پھر ایسے افراد کو کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے باجوہ پر یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، اسی طرح اس پر نااہلی اور کوتاہی کا جو الزام لگا کر اسے اس کے عہدے سے معطل کیا گیا ہے، ایک دن وہ الزام بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس کی اندرونی کیفیت کو چودھری بھی سمجھتا تھا، لیکن انجان بنا اپنے خیالات کا اظہار کیے جا رہا تھا۔ ان سب باتوں کا فیصلہ تو وقت کرے گا، قبل از وقت کسی قسم کی قیاسرائیاں کرنا بیکار ہے۔ وقت خود سب سے بڑا منصف ہے، وہ خود ہی سچ اور جھوٹ کو کھول کر سامنے لے آئے گا۔ چودھری کی بات کے جواب میں وہ سنجیدگی سے بولا، پھر یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب اجازت دیجیے چودھری صاحب، مجھے کچھ دوسرے اہم کام بھی نمٹانے ہیں۔ کچھ دیر تو رکیے، رات کے کھانے کا وقت ہونے ہی والا ہے، کھانا کھا کر جائیے گا۔ چودھری نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نو تھینکس، کھانے کی کوئی خواہش نہیں، یہاں سے جا کر بھی میں مشکل سے ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس نے رسان سے انکار کیا۔ میں سمجھتا ہوں، جس خاندان کی جوان لڑکی غائب ہو گئی ہو، اس کے افراد کی بھوک پیاس اڑ جانا تو بالکل فطری سی بات ہے۔ آپ کو پھر بھی ہمت ہے کہ خود کو سنبھال کر دوسرے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہم زمین آسمان ایک کر ڈالتے۔ بے حد ہمدردی سے کہے، چودھری کے ان الفاظ نے اسے ایک پل کے لیے سن سا کر دیا۔ اپنے طور پر انہوں نے یہ بات راز میں رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تلاش کے سلسلے میں اتنے لوگ انوالو تھے کہ مکمل طور پر رازداری کا امکان ہی نہیں تھا۔ کسی ذریعے سے چودھری تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی، اور وہ ہمدردی کی آڑ میں اس پر طنز کا ایک تیر چلا گیا تھا۔ اس تیر سے گھائل ہونے کے باوجود اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سیٹھ سندر رام۔ کوٹھی کے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پر لکھا ہوا یہ نام پڑھنے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً زوردار آواز میں گاڑی کا ہارن بجایا۔ رد عمل میں ذیلی دروازہ کھول کر چوکیدار باہر نکلا۔ ڈی آئی جی سجاد رانا صاحب تشریف لائے ہیں، سیٹھ سندر رام سے ان کی اس وقت ملاقات طے ہے۔ ڈرائیور نے بتایا تو چوکیدار پھرتی سے بڑا گیٹ کھولنے لگا۔ یقیناً اسے سیٹھ سندر رام کی طرف سے پہلے ہی ڈی آئی جی سجاد رانا کی آمد کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی۔ گیٹ سے گزر کر ان کی گاڑی پورٹیکو میں داخل ہوئی تو سیٹھ سندر رام ان کے استقبال کے لیے خود وہاں آ پہنچا۔ یقیناً گیٹ کھولنے کے بعد چوکیدار نے سب سے پہلے انٹرکام پر اندر اطلاع کر دی تھی۔ سندر رام ایک مشہور صنعت کار تھا جس کی کئی ٹیکسٹائل ملز چل رہی تھیں۔ اس کی دولت کے سامنے ماڈل ٹاؤن میں واقع یہ پرانی سی کوٹھی بہت معمولی تھی اور جاننے والوں کو حیرت میں مبتلا کرتی تھی کہ اس جیسی حیثیت کا مالک اتنی عام سی کوٹھی میں کیوں رہتا ہے۔ آپ کی طرف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی گئی تو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کی فیملی کا تو بڑا نام ہے، اتنی نامور فیملی کی ایک شخصیت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں نے اپنی ساری مصروفیات ملتوی کر دیں اور آپ کا استقبال کرنے لگا۔ بہت جوش و خروش سے ان کا استقبال کرنے کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہوئے بولا۔ ہندو ہونے کے باوجود اس کی اردو بہت صاف تھی، اور ایسا یقیناً اس لیے تھا کہ وہ پشت سے یہیں رہ رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کے بزرگوں نے اپنا کاروبار سمیٹ کر یہاں سے ہجرت کر کے بھارت چلے جانے کے بجائے یہیں رہنا مناسب سمجھا تھا، اور ان کا یہ فیصلہ اس حساب سے بہت سود مند تھا کہ وہ پاکستان میں رہ کر خوب پھل پھول رہے تھے۔ تھینک یو سندر رام صاحب، مجھے احساس ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں۔ میری طرف سے ملاقات کی اس اچانک خواہش کی وجہ سے آپ کا شیڈول ڈسٹرب ہوا ہوگا، لیکن معاملہ ہی ایسا تھا کہ میرا فوری طور پر آپ سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ سندر رام کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ خود بھی ان کے مقابل ایک دوسرے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کیوں غیروں جیسی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹرب ہونا مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ میں نے پورے من سے آپ کو اپنے غریب خانے پر خوش آمدید کہا ہے۔ اپنی کوٹھی کے لیے غریب خانے کی اصطلاح خوب استعمال کی آپ نے۔ ویسے تو یہ کوٹھی کافی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آپ جیسے انڈسٹریلسٹ کے اعتبار سے تو یہ واقعی غریب خانہ ہی لگتی ہے۔ سجاد رانا پولیس کا ایک تربیت یافتہ اور سینئر آفیسر تھا،
ایک چھوٹی سی بات کا سرا تھام کر بہت خوبصورتی سے گفتگو کو اپنے مطلب کے رخ پر موڑ دیا۔ یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے، لیکن میں اس کوٹھی میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ اصل میں یہ کوٹھی میرے بزرگوں نے اس وقت بنوائی تھی جب یہاں ارد گرد کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ پرکھوں کی نشانی اس کوٹھی کو چھوڑنے پر میرا من راضی نہیں ہوتا۔ اگر بال بچے ساتھ ہوتے تو اس کوٹھی کو چھوڑ کر کہیں جانے پر غور کرتا۔ پتنی برسوں گزرے پر لوگ سدھار گئی، بیٹی بیاہ کر کینیڈا چلی گئی، بیٹا آسٹریلیا میں ہے، وہاں سے پڑھ لکھ کر واپس آئے گا تو اپنے لیے اپنی مرضی سے پسند کے مطابق کوئی اور کوٹھی دیکھ لے گا۔ تب تک میں اپنے پرکھوں کی اس نشانی کے ساتھ خوش ہوں۔ اس نے ذرا تفصیل سے ان کے سوال کا جواب دیا۔ یہ آپ کے مزاج کی سادگی ہے جو آپ اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ دنیا کا تو یہ چلن ہے کہ ذرا سا روپیہ ہاتھ میں آیا نہیں اور سب بھول بھال کر اونچے سے اونچا اڑنے کی فکر میں ماضی سے جان چھڑا لی۔ انہوں نے یوں ہی رواداری میں ایک بات کہی۔ اسی وقت ٹرالی دھکیل کر اندر آتی ہوئی ملازمہ کی وجہ سے ان کی توجہ بٹ گئی۔ ملازمہ سندر رام کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر فوراً ہی باہر چلی گئی۔ یہ میری ملازمہ سونی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی ہماری ہاں ہی ملازمت کرتے تھے۔ وہ دونوں چند برس گزرے آگے پیچھے مر گئے۔ یہ چونکہ یہیں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، اس لیے میرے مزاج کو خوب سمجھتی ہے۔ میں ملازموں کی بھیڑ باڑ کو پسند نہیں کرتا۔ گیٹ پر چوکیدار رہتا ہے اور اندر کے سارے کام یہ خود اکیلی ہی سنبھال لیتی ہے۔ باہر کی دنیا میں اس بیچاری کے لیے کچھ رکھا بھی نہیں ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ اس جنس کے افراد کے ساتھ لوگ کیسا برا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی الجھن کو دیکھ کر سندر رام نے خود ہی سونی کا تعارف کروا دیا۔ جی ہاں، مجھے اندازہ ہے، انہوں نے سرسری لہجے میں اس بات کا جواب دیا اور پھر ذرا سا کھنکارتے ہوئے بولے، میری اس وقت آپ کے پاس آمد کا تعلق کچھ انہی افراد سے متعلق ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ پولیس پارٹی آپ کے پاس تفتیش کے لیے آتی، یا کم از کم آپ کی ملازمہ کو تھانے بلوایا جاتا، لیکن آپ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ کسی چھوٹے آفیسر کو آپ کے پاس بھیجنے کی بجائے میں خود آ کر آپ سے بات کروں۔ ایسا کیا مسئلہ ہے ڈی آئی جی صاحب؟ کیا سونی سے کوئی جرم ہوا ہے؟ لیکن وہ بیچاری تو کوٹھی سے باہر جاتی ہی نہیں، سندر رام نے تشویش سے پوچھا۔ سونی کوٹھی سے باہر نہیں جاتی، یہ تو میرے بھی علم میں ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق 18 تاریخ کی شام آپ کی کوٹھی پر سونی جیسے کئی افراد کا اجتماع ہوا تھا۔ میں سونی سے ان افراد کے بارے میں جاننے کے علاوہ اس اجتماع کی نوعیت کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ 18 تاریخ؟ سندر رام نے سوچنے کے سے انداز میں اپنی کنپٹی پر انگلی کی مدد سے 2-3 ہلکی سی ضربیں لگائیں اور پھر بولا، 18 تاریخ کو میں کراچی میں تھا۔ اس دن کے لیے سونی نے مجھ سے اجازت لے رکھی تھی کہ وہ اپنی چند سہیلیوں کو دعوت پر بلانا چاہتی ہے۔ اس کی سہیلیاں ظاہر ہے اس جیسی ہی ہوں گی، لیکن اس بات سے پولیس کو کیا پریشانی ہے؟ اس طرح کے لوگوں کا ایک جگہ اکٹھے ہونا اور مل بیٹھنا قانوناً کوئی جرم تو نہیں۔ میں نے اسے جرم کہا بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک جرم کی کھوج میں ضرور ہوں۔ 17 تاریخ کی صبح ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اغوا کرنے والے خواجہ سراؤں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے اپنی تحقیقات کے ذریعے اس گروہ کے بارے میں کچھ کلوز تو حاصل کر لیے ہیں، لیکن وہ گروہ غائب ہو گیا ہے۔ میں سونی سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ ٹھیک ہے، میں سونی کو بلوا لیتا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ سونی کی کسی جرائم پیشہ گروہ کے افراد سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ سندر رام نے انہیں جواب دیا اور گھنٹی کا بٹن دبا کر سونی کو طلب کر لیا۔ مجھے سیٹھ صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ 18 تاریخ کو تم نے اپنی کچھ سہیلیوں کو دعوت پر بلا رکھا تھا۔ اپنی ان سہیلیوں کی تعداد اور نام پتے لکھوا دو۔ سونی کے حاضر ہوتے ہی انہوں نے اسے حکم دیا۔ تعداد اور نام تو میں بتا سکتی ہوں صاحب، لیکن سب کے پتے مجھے نہیں معلوم۔ اصل میں خود تو باہر آتی جاتی نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی کا پتہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے مؤدبانہ جواب دیا۔ پھر تمہاری ان لوگوں سے دوستی کیسے ہوئی؟ انہوں نے سختی سے سوال کیا۔ آپ کو تو معلوم ہے صاحب کہ ہم جیسوں کا زیادہ تر گزارا بھیک مانگ کر ہی ہوتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے 2-3 افراد ایک بار مانگنے کے لیے آئے تو چوکیدار کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے خود گیٹ پر جانا پڑا۔ اپنے جیسی ایک ہستی کو ایک گھر میں دیکھ کر ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ پھر ہفتے 15 دن میں جب بھی ان کا چکر لگتا وہ مجھ سے مل کر ضرور جاتے۔
सेठ साहब बड़े दयालु हैं, मुझे इजाज़त दी है कि मैं दरवाजे पर आने वाले फ़कीर को जो चाहे दे दूं। इसलिए मेरे भाई बंद जब भी आते खुश होकर जाते। इन्हीं की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर बैठे दो चार और से भी दोस्ती हो गई। सोनी ने वजाहत पेश की, जिस पर सर हिलाते हुए उन्होंने अपनी जेब से छोटी सी नोटबुक निकाली और उसे 18 तारीख की दावत में शरीक अफराद के नाम लिखवाने को कहा। सोनी ने 6 अफराद के नाम लिखवाए, साथ ही इलाकों के नाम भी बता दिए। मुकम्मल पते उसे नहीं मालूम थे, लेकिन बकौल उसके बातचीत में रिहायशी इलाकों का जिक्र तो निकल ही आता था। अच्छा, ज़रा ये तस्वीर देखकर बताओ कि इनमें से किसी को तुम पहचानती हो? उन्होंने कार्ड साइज़ की एक तस्वीर उसके सामने की। इस तस्वीर में 3 ख्वाजा सरा नाचते हुए साफ नज़र आ रहे थे। मशकूक ग्रोह के अफराद की ये तस्वीर बड़ी तगोदो के बाद इनके हाथ आई थी। सोनी ने इनके हाथ से तस्वीर लेकर देखी, फिर फ़ौरन ही वापस कर दी। नहीं साहब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। तस्वीर उन्हें पकड़ाते हुए उसने ये जुमला बोला। उसने जिस स्पाट अंदाज में तस्वीर को देखा था, इसके बाद वो इसी जवाब की तवक्को कर रहे थे। ठीक है, तुम जाओ, उन्होंने मायूस होते हुए कहा और उसे जाने की इजाज़त दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ डीआईजी साहब की अगवा होने वाली लड़की कौन है? आपकी यहाँ आमद से तो यही जाहिर हो रहा है कि लड़की का ताल्लुक़ किसी बहुत बाअसर घराने से है। सुंदर राम ने इनसे सवाल करते हुए खुद ही एक ख्याल भी पेश कर दिया। आपका ख्याल दुरुस्त है, ज़्यादा तफसीलात बताने से मैं माजूर हूँ, उन्होंने इसे जवाब दिया और उठ खड़े हुए। सुंदर राम ने भी फ़ौरन ही अपनी जगह छोड़ दी। वो खलूस से बोला, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। सोनी भी हर वक्त आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगी। थैंक यू। इसकी पेशकश के जवाब में उन्होंने फ़कत इतना ही कहा और फिर उससे हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ने उन्हें देखते ही फुर्ती से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उनके बैठने के बाद दरवाज़ा बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी पोर्टिको से निकलकर मेन गेट पर पहुंची तो चौकीदार गेट खोल चुका था, मगर उनके इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी गेट से बाहर ले जाने के बजाय दरमियान में ही रोक दी और चौकीदार को इशारे से गाड़ी के करीब बुलवाया। क्या हुक्म है साहब? चौकीदार समझ गया कि गाड़ी रुकवाकर उसे बुलवाने वाला कौन है, इसलिए पिछली नशिस्त पर बैठे सजाद राना ने खिड़की में झुककर पूछा, ये तस्वीर देखकर बताओ कि इनमें से कोई 18 तारीख को सोनी की तरफ से दी हुई दावत में शिरकत के लिए आया था या नहीं? उन्होंने वही तस्वीर जो कुछ देर कबल सोनी को दिखाई थी उसके आगे लहराई। मुझे नहीं मालूम साहब, दावत वाले दिन मैं ड्यूटी पर नहीं आया था, छुट्टी लेकर अपनी बहन से मिलने गया हुआ था। वैसे मेरे ख्याल में इनमें से कोई दावत में नहीं आया होगा। मैंने सोनी की सहेलियों को देख रखा है, इस तस्वीर में इनमें से कोई भी मौजूद नहीं। चौकीदार ने जवाब दिया तो उन्होंने तस्वीर वापस रखते हुए ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। इस वक्त उन पर शदीद मायूसी और झुंझलाहट तारी हो रही थी। शीना के बारे में जो वाहिद क्लू मिला था वो भी बेकार चला गया था और वो उसकी तलाश में हनूज नाकाम थे। आज पहली बार उन्हें ऐसे अफराद का ख्याल आ रहा था जो आवाम में शुमार होने के बायस अपनी जान माल और इज़्ज़त में से कुछ भी गंवाने पर पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटते रह जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता था। वो इतने बारसूख होने के बावजूद अपनी बेटी को ढूंढने में नाकाम थे और नाकामी बेबसी का एहसास दिलाती है। बेबस आदमी अमीर हो या गरीब, बिल आखिर एक ही सतह पर खड़ा नज़र आने लगता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।